عقاب کو تھی غرض فاختہ پکڑنے کی، جو گر گئی تو یوں ہی نیم جان چھوڑ گیا۔ عقب میں گہرا سمندر ہے، سامنے جنگل، یہ کس انتہا پہ میرا مہربان چھوڑ گیا۔ ہبا سوپ کا باؤل لیے سلطان مینشن کے کچن سے نکل کر اب بنگلے کے اوپر کے بنے پورشن میں جا رہی تھی، جب ہلکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ نیم جان مردہ سا وجود اس کی زندگی سے بھرپور ہستی کھلکھلاتی بیٹی کا تھا، جو اب پہلے زرد رنگ کے ساتھ برسوں کی مریضہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آئی۔ دل تو کرتا تھا بیٹی کی اس حالت پر داڑے مار مار کر روئے، مگر وہ پتھر کی بن چکی تھی۔ کہا تھا نہیں معاف کرے گی، کبھی بھی نہیں، کسی صورت نہیں۔ متربہ، اس نے آواز دی۔ متی نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ جو پہلا لفظ منہ سے ادا کیا وہ تھا ڈیڈ۔ اتنے میں ہی شاذر روم میں داخل ہوا تھا۔ یس میری جان، مائی لٹل ڈال۔ وہ مسکرایا اور اس کے سرہانے آ کر بیٹھا، کندھوں سے سہارا دے کر اسے تکیوں پر نیم دراز کیا۔ بکھرے بال، اجڑا حلیہ، ہلدی کی طرح زرد رنگ، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، کون کہہ سکتا تھا وہ متی تھی۔ ہبا نے سوپ کا باؤل شاذر کو خاموشی سے تھمایا۔ بول تو وہ شاذر سے بھی نہیں رہی تھی، اور یہی بات شاذر کو تکلیف دے رہی تھی۔ ہے پرنسس، چلو فٹافٹ منہ کھولو، یہ سارا سوپ فنش کرنا ہے بھائی۔ وہ چپ چاپ سوپ پینے لگی، نہ بحث، نہ ضد، نہ کوئی شرارت۔ نہیں تو پہلے تو بیماری میں اسے سوپ پلانا ہی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا تھا۔ تھوڑا سا پی کر بس ڈیڈ، مجھے رس کرنا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ کہ شاذر نے باؤل سائڈ پر رکھا۔ ادھر آؤ، تکیے پر سر رکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ دوبارہ سرد اور سپاٹ آنکھوں سے چھت کو گھورنے لگی۔ جب سے ہوش میں آئی تھی یہی تو کر رہی تھی، بس سرد اور سپاٹ چہرے سے چھت کو گھورے جاتی۔ شاویر نے ان تینوں کو حال میں پاکستان بھیج دیا تھا۔ اس کی سرجری ہو چکی تھی، کوکھ اجڑ چکی تھی، خون کافی بہہ گیا تھا، مگر خوش قسمتی وہ بچ گئی تھی۔ باقی علاج پاکستان آ کر ہوا۔ زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے، مگر جو روح پر لگے تھے وہ تو شاید ساری زندگی نہ ٹھیک ہوتے۔ اسے زندہ بچ جانے پر افسوس ہوا تھا، اور اب ماں کی بے روحی اور ناراضگی بھی جھیل رہی تھی۔ اب روح پر لگے یہ زخم ساری زندگی ناسور بن کر اسے تکلیف اور اذیت دینے والے تھے۔ شاویر جونیئر اور نینا پہلے سلطان مینشن ہی آئے تھے۔ شاویر نے نینا کو روپ کے سپرد کیا تھا۔ رو ماما، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے۔ جب حاتم مینشن جائے گی تو اسے ساتھ لے جانا، کہہ کر شاویر متی سے ملنے گیا تھا۔ جونیئر تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ روپ نینا کے صدقے واری گئی۔ کتنی پیاری بچی ہو، کیا نام ہے بیٹا؟ نینا دورانی، اس کی پلکیں بھیگی۔ آؤ میں تمہیں روم دکھا دوں، فریش ہو جاؤ اور آرام کرو، پھر کھانا بھی کھانا ہے۔ نینا چپ چاپ ان کے ساتھ ایک روم میں آ گئی۔ ارے تم فریش ہو جاتی، مگر تمہارے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں، ابھی فی الحال متی یا سہانا کا ڈریس تمہیں دے جاتی ہوں، بعد میں ڈھیر ساری شاپنگ کریں گی، اوکے؟ اس نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا۔ روپ کے کچھ دیر بعد ہی ایک میڈ اسے آ کر ایک ڈریس دے گئی۔ کافی دیر بعد وہ فریش ہوئی تھی تو کافی سکون ملا تھا۔ کپڑے کافی ڈھیلے ڈالے تھے، بھیگے بالوں سمیت وہ باہر آئی اور سکون سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ادھر شاویر اور جونیئر متی کے پاس بیٹھے تھے۔ تبھی باقی سب بھی روم میں آئے تھے۔ پروشا اپنے بیٹے کے گلے لا کر بہت روئی تھی۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھی۔ سوچا نہیں تھا ایسا ہوگا، مگر جلد ہی رویہ کی بک بک نے ان کا دھیان بٹایا تھا۔ شاذر نے ویر کو اشارہ کر کے باہر بلایا اور ویر باہر آیا۔ ڈیڈ، مجھے کرنل وسیم سے ملنا ہے، شام تک آتا ہوں، اوکے؟ خیال رکھنا اپنا۔ ویر نے اس کی سرخ آنکھیں غور سے دیکھی۔ کم آن ڈیڈ، بچوں کی طرح تو ٹریٹ نہیں کرے، میں رکھ سکتا ہوں اپنا خیال۔ وہ جنجلایا۔ وہ جانے لگا جب قدم پھر رکے۔ ویر بیٹے کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈیڈ، اسے کہنا اگر حاتم مینشن سے قدم باہر نکالا تو ٹانگیں توڑ کر چیل کبوں کو کھلا دوں گا۔
شازل کا سرسراتا لہجہ۔ ویر نے بیٹی کی پشت کو دیکھا اور بیڑو کے چھتے میں ہاتھ ڈالا۔ پابند کرنا چاہتے ہو اسے کس حق سے؟ اس نے غصہ ضبط کرنے کو جبرے پینچے۔ کمان ڈیڈ، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے رتی برابر بھی اس پر بھروسہ نہیں۔ کیا پتہ اب بھی دشمنوں نے بھیجا ہو اسے اور اب بھی کوئی گیم کھیل رہی ہو ہمارے ساتھ۔ ایکٹنگ تو کمال کی کر دی ہے نا۔ وہ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیرنے میں مصروف تھا جو کہ اس روم میں یہ سب گفتگو سن رہی تھی۔ شازل، ویر نے تنبیہ کی مگر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ تبھی پروش شاہ ویر کے پاس آئی تھی کیونکہ اپنے بیٹے کی تمام گھور افشانی سن چکی تھی۔ شاہ مجھے بتائیے کیا ہوا؟ اس سے پری نے کڑے تیور لیے ویر سے پوچھا۔ پری وہ ویر نے ٹالنا چاہا۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، پلیز شاہ مجھے بتائیے۔ ویر پروش شاہ کو اسٹڈی میں لے کر گیا اور ترکی کی ساری کہانی سنا دی۔ پروش شاہ کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ شاہ اتنا کچھ ہو گیا اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ وہ ناراض ہوئی۔ مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے اپنے بیٹے کو سنبھالو، پڑی ٹوٹ گیا ہے وہ، سمجھ جائے گا انشاءاللہ، پروش شاہ نے پرعزم لہجے میں بولا۔ پروش شاہ ہلکا سا ناکار کے نانا کے روم میں داخل ہوئے اور اس کے پیچھے شاہ ویر سلطان۔ اس کی لال انگار آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ کتنی شدت سے روئی ہوگی اور شازل کی تمام باتیں سن چکی ہوگی۔ وہ بیڈ پر فرش پر ٹانگیں لٹکائے سر جھکائے بیٹھی تھی مگر ان دونوں ہستیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ سیدھی ہوگی۔ پری کو جانے کیوں وہ جانی پہچانی اور اپنی اپنی سی لگی۔ وہ کھڑی ہو گئی سامنے، یقیناً شازل کی ماما تھی۔ وہ سخت نروس اور شرمندہ ہوئی۔ بیٹھو بیٹا، شاہ ویر نے نرمی سے کہا۔ شاہ ویر صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ پروش شاہ اس کے قریب پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو، بھوک تو نہیں لگی کچھ شاہی؟ پروش شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ نینا کو ان کی نرمی پر حیرت کا جھٹکا لگا۔ طبی پروش شاہ سے بھی وہی سوال پوچھ بیٹھی جو شاہ ویر سے پوچھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ پروش شاہ خاموش ہو گئی۔ مگر جو بھی ہو اس میں تمہاری غلطی تھوڑی تھی، وہ تو غلطی فہمی تھی۔ تمہیں بھٹکایا گیا تھا، غلط بتایا گیا تھا، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نینا نے بے یقینی سے سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھا۔ پارسی سک پڑی۔ پری نے مسکرا کر اسے اپنے آغوش میں بھر لیا۔ پتہ جو تھا اس بیوقوف لڑکی کی سانسیں اس کے پاگل بیٹے کی لائف لائن تھی۔ پری کافی دیر اس کے بعد بیٹھی رہی۔ ماں کی آغوش کا سکون کیا ہوتا ہے، کیا معنی رکھتا ہے، وہ آج جان پائی تھی۔ عجیب بیکل سی دن تھے۔ پورے 20 دن گزر چکے تھے۔ متی بالکل صحت یاب ہو چکی تھی مگر قسم کھانے کو بھی اپنے روم سے نہ نکلی۔ جونیئر ویر نے اپنے آپ کو کیسز میں الجھا لیا تھا۔ اب تو جولی کو جہنم واصل کر کے ہی سکھ کا سانس لینا تھا اس نے۔ نینا روپ کے ساتھ ہاتم مینشن میں چلی گئی تھی۔ گھر میں بے تحاشا اداسی اور افسردگی تھی۔ تبھی اس افسردہ سے ماحول میں ایک دن ذہان، پریحا اور جلال کا بیٹا بالکل اچانک ایک خوشگوار جھونکے کی مانند لندن سے چلا آیا۔ یہ ان سب کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اس کی عمر شاہزین جتنی تھی، بہت ہنسمکھ اور شرارتی تھا۔ آتے ہی گھر پر چھائی بے رونقی کو رونق میں بدل ڈالا۔ تبھی اسی اداسی کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے حرم اور میر نے پروش شاہ اور شاہ ویر کی مکمل رضامندی اور شازر اور ہبا سے مشورہ کر کے ایک فیصلہ کیا تھا۔ آج سبھی سلطان مینشن کے لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ روپ اور حاتم بھی تھے، سب بڑے سب بچے، متی اور جونیئر بھی۔ حرم نے شبیر عثمانی کو بھی بلا رکھا تھا۔ سہانا یونس سے آئی تو اپنے پاپا کو سامنے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ اپنے پاپا کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی شاہ ویر نے شبیر عثمانی کو مخاطب کیا۔ بھائی صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو بھی حالات رہے، میں دہرا کر ماحول افسردہ نہیں کرنا چاہتا، مگر ہم باقاعدہ اور سب بڑوں کی دعاؤں میں آج شاہزین اور سہانا کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو فون پر تو میں بتا ہی چکا تھا، مگر اب آپ اپنی رضامندی دے دیں۔ شبیر کے چہرے پر چمک سی تھی۔ میں بہت خوش ہوں شاہ ویر، سوچا نہیں تھا بات ایسے سنبھل جائے گی۔ بہرحال میری مکمل رضامندی ہے۔ شاہزین بظاہر سنجیدہ سا کھڑا تھا مگر دل میں طوفان سا اٹھا۔ سہانا نے پہلو بدلا۔ حرم نے نور کیا، اس لیے بہانے سے اسے کچن میں بلایا۔ کیا بات ہے سہانا، کوئی پرابلم ہے؟
حرم نے نرمی سے پوچھا۔ حرم ماما ایک مرتبہ ان سے پوچھیں، اگر اسے کوئی اعتراض ہوتا تو اسی وقت بول دیتا، ویسے تمہاری تسلی کے لیے ہم پوچھ چکے ہیں رات کو۔ اس نے کہا، جیسے ہماری مرضی، اب بے فکر ہو جاؤ۔ ذہن بناؤ، اس نگاہ کے لیے تیاری مکمل ہے، بس تمہیں تیار ہونا ہے۔ ویسے یہ سرپرائز تھا۔ حرم گہری مسکرائی، وہ بلش کر گئی مگر پھر پلکیں بھیگ گئی۔ ارے اب کیا ہوا بچی؟ حرم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ حرم ماما، میں پاپا کو سب بتا دوں گی۔ میں اپنی نئی زندگی کی شروعات ایک جھوٹ کا بوجھ اٹھائے نہیں کر سکتی۔ خبردار سہانا، اگر ایسا کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ابھی تم نہیں جان پاؤ گی اس بات کی گہرائی کو، اسی لیے میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی تمہیں اس بات کی۔ سہانا نے بے دردی سے اپنے لب کٹے گلاب کی پنکھڑیوں سے لبوں سے یہ سلوک کھڑکی کے اس پار سے دیکھتے ایک شخص سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر ابھی صبر کر گیا اور متی کے روم میں چلا آیا جہاں جونیئر اور ربیہ بھی تھے۔ اتنے دنوں میں جونیئر پہلی مرتبہ دل سے مسکرایا تھا، حتیٰ متی بھی مبہم سا مسکرا رہی تھی۔ چھپے رستم کالم بوائے لگتے تو نہیں ایسے شازل نے چھیڑا۔ شازین مسکرا دیا، ڈوب مرو، 2-3 سال چھوٹے ہو اور نمبر لے گے سب سے پہلے ہاں؟ وی نے پھر شوشہ چھوڑا۔ ذہان بھی کہاں کم تھا، شازین کے ناک میں دم کر رکھا تھا اور ربیہ اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ بھائی مجھے سہانا آپی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ربیہ شازین کے گلے میں جھول گئی اور منہ بنایا، مگر وہ تو پہلے کی بات ہے نا، اب بتاؤ میری گڑیا۔ شازین نے لب دانتوں میں دبایا، کہیں دل کی چوری ویر ذہان اور متی نہ پکڑ لیں۔ اب اچھی لگنے لگی ہیں کچھ۔ اس نے فراغ دلی کا مزاح کیا تو وہ ہنس پڑے اور پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ذہان لندن کی باتیں سنانے لگا اور بتایا کہ وہ اصرار کر کے پہلے آ گیا، بہت جلد ہی پریہا اور جلال بھی آنے والے ہیں پاکستان۔ پری نے نینا کو فون کیا تھا کہ فنکشن میں وہ بھی چلے آئیں۔ نینا نے ہر ممکن کوشش کی تھی بہانے بنانے کی، بچ نکلنے کی۔ ابھی کچھ دنوں سے تو زندگی پرسکون ہوئی تھی، سارا دن اپنے کمرے میں یا روح کے پاس گزار دیتی۔ سلطان مینشن سے کوئی آتا تو خود کو کمرے میں بند کر لیتی، لیکن پرویز شاہ اور شاویر باقاعدہ اس سے ملنے آتے رہتے اور وہ بھی گھنٹوں ان کے پاس بیٹھتی، حتیٰ کہ حرم بھی اس سے ملنے آئی۔ جانے کیا کشش تھی اس لڑکی میں کہ سلطان مینشن کے ہر فرد کو وہ عزیز ہو گئی تھی اپنی جان میں، پری اور روپ کو۔ مگر جب روپ خود گاڑی لیے اسے لینے چلی آئی تو ہل کر رہ گئی، پھر سے ناچار تیار ہونا پڑا۔ روپ نے اس کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی، ان میں سے ایک ڈریس خود ہی سلیکٹ کیا۔ وہ بے دل سی تھی اس لیے دھیان نہیں دیا، مگر جب پہن کر باہر آئی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ اتفاقاً کا بلو کلر کا ڈریس تھا۔ یوں بھی جیسے دن رات پل پل سوچتی تھی، مگر اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی بالکل بھی۔ اور اس ڈریس سے میں استغفراللہ بلو اور فیروزی کنٹراسٹ کے فراق کے نیچے پاجامہ اور انہیں وہ کلر کا دوپٹہ، انہی 2 کلر کا دوپٹہ، وہ آج بھی نیلی جل پری لگ رہی تھی۔ روپ تو مبہوت سے دیکھے گئی بے تحاشا، گوری رنگت، کانچ آنکھیں اور براؤن لمبے بال، میک اپ نام پر لبوں پہ پنک گلوز۔ وہ واپس مڑنے لگی، ارے کہاں چل دی؟ وہ یہ ڈریس زیادہ ہیوی ہے دادو، مجھ سے کیری نہیں ہوگا، اس نے بہانہ گھڑا۔ کہیں نہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب چپ چپ چلو کیونکہ دوبارہ چینج کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پری کا فون آ رہا ہے، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ روپ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر گھسیٹا۔ سارے رستے جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کاول کرتی آئی، کیونکہ وہ بول چکا تھا۔ حتم مینشن سے نکلی تو گاڑی سلطان مینشن داخل ہوئی تو دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا۔ مریل قدموں سے باہر نکلی اور روپ کے پیچھے آہستگی سے چلتی جیسے چھپ جانا چاہتی ہے، اور لاؤنج میں داخل ہوئے تو سکون آیا۔ نکاح شروع ہونے والا تھا، ویر کوئی ضروری کام سے اپنے روم میں گیا تھا۔ وہ سب سے سلام دعا کر کے پری کے پہلو میں بیٹھی۔ وہاں بیٹھے ذہان نے اس نیلی جل پری کو بڑی گہری نظر سے سر تا پا دیکھا اور پھر ربیہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نینا جلد ہی بہانہ بنا کر کچن میں آ گئی۔ سہانا تیار ہوئی دلہن کے روپ میں اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھی بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔
بلڈ ریڈ میکسی کے اوپر ہلکا میک اپ اس نے خود اصرار کر کے حجاب لیا تھا۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی اور شبیر کو یہ خوشگوار تبدیلی بہت اچھی لگی تھی۔ کم تو شہزین بھی نہیں لگ رہا تھا، بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ جونیئر نے بھی پری کے اصرار کے بعد 2 پیس پہن لیا تھا، جبکہ متی کا ڈریس ہبا نے نکالا تھا۔ وہ تو پہلے ہی نہیں بول رہی تھی، اب ڈریس نہ پہن کر اور ناراض نہیں کر سکتی تھی ماں کو، اور ہلکے کام والی شاکنگ فراک پہن لی۔ سوگوار سی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ نقاب پڑھانا شروع کر چکے تھے۔ ویر بھی آ کر بیٹھ کر نینا نے چپکے سے کھڑکی سے اس ظالم کو دیکھا جس نے اس کی دل کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ مبہوت سا مسکرا رہا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت اسے متی کو دیکھ کر ہوئی تھی جسے اس نے آج دیکھا تھا، اور یہ جان کر بے حد خوش ہوئی کہ وہ زندہ اور صحیح سلامت ہے۔ اسے دیکھ کر اپنا ٹوٹا بکھرا بھائی یاد آیا۔ حجاب اور قبول کا مرحلہ طے پا چکا تھا۔ لاؤنج میں مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھی۔ اب مٹھائی کھائی جا رہی تھی۔ کتنا پرفیکٹ منظر تھا ایک ہیپی فیملی کا، مگر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ نینا بری طرح ڈسٹرب ہوئی۔ وہ خود کو یہاں مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ تبھی کچن کے پچھلے دروازے سے پچھلے لان میں چلی آئی اور آ کر کین کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ شدید ٹھنڈ کے دن تھے۔ ہر سو خوب اندھیرا تھا۔ ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ربیہ اور ذوحان نے شور مچا رکھا تھا اور ڈھیر ساری تصاویر اور سیلفیاں بنانے کے بعد بھی پکس بنائی جا رہی تھی۔ ربیہ نے دلہا دلہن کو ایک ساتھ بٹھانے کی فرمائش کی۔ سوہانہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ سکون کا سانس آیا، اب اسے کوئی تنگ بھی نہیں کر پائے گا۔ ادھر بظاہر سنجیدہ بیٹھے دلہے میاں ذہن میں نئی کھچڑی پکا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ پاس بیٹھی اس خوبصورت بلا کو دوبارہ کیسے پریشان کیا جائے کہ مزہ آ جائے۔ پھر ایک خرافاتی آئیڈیا دماغ میں آ ہی گیا۔ آخر سرونٹ نے کھانا لگایا۔ پلوش شاہ نے ربیہ کو آواز دی، ربیہ جاؤ دیکھ کر آؤ، نینا آپی کدھر ہے؟ کھانے پر بلاؤ اسے۔ پلوش شاہ نے کہا تو محفل میں بیٹھا ایک شخص خواہاں متوجہ ہوا۔ نہ صرف متوجہ ہوا بلکہ چہرے سے مسکراہٹ بھی غائب ہوگی۔ فوراً اٹھا اور اپنے روم میں چلا آیا۔ جانے کیوں مگر دل نے کہا شٹ اپ یو باسٹرڈ۔ اس نے دل کو زوردار گالی دی جو پھر بے اختیار ہو چلا تھا، مگر وہ اب کبھی دل کی نہیں سننے والا تھا، پر یہ بھی اس کی خام خیالی ہی تھے۔ اب بہتر قدم پچھلے لان کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی جانب بڑھے تھے۔ اس کا دم گھٹتا تو کھڑکی کھول دی۔ سامنے کے منظر نے پھر دل کا خون کیا۔ رگیں تنی اور جبرے بھیج کے اب وہ خود کھڑکی تک آیا تھا اور اس میں سامنے والے کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا۔ اس نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی بچ نکلنے کی، گریز کی، اپنا دامن انگاروں سے نہ بڑھنے کی۔ نینا پرسکون کرسی پر بیٹھی تھی، مگر اب ٹھنڈ بھی محسوس ہو رہی تھی، سو دوپٹہ پھیلا کر اوڑھ لیا۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ بچ نکلی تھی، مگر تبھی وہاں ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ ذوحان ربیہ کو منع کرتا خود اسے دیکھنے چلا آیا تھا۔ کچن سے باہر لان میں نظر پڑی تو ادھر چلا آیا۔ آپ لگتا ہے پاکستان کی ملتان یا سبی کی پیدائش ہے۔ ذوحان نے آتے ہی شوشہ چھوڑا۔ وہ بے تحاشا چونکی اور اس کی بے تکی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میننگ مطلب آپ گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہوں گی، تبھی یہاں ٹھنڈ میں بڑے شوق سے اپنی کلفی جما رہی ہیں، رائٹ؟ اب سمجھ آنے پر وہ مسکرائی تھی۔ کہہ بھی کیا سکتی تھی کہ کیوں بیٹھی تھی یہاں، جبکہ اس منظر نے ایک دل کو جل بھن کر کباب کیا تھا۔ چلیے، میں تو گرمی سے پریشان ہوں، آپ کو کس نے کہا سردی میں باہر آنے کا؟ بڑی خالہ نے بلایا ہے آپ کو کھانے پہ، اب جلدی چلے، کبھی آپ کی چکر میں بھی شہید ہو جاؤں۔ وہ ٹھٹر۔ نینا پھر مسکرائی، مگر اندر جانے کے نام پہ پھر سانسیں اٹکی۔